السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اپنے پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو خوراک ہے اس میں کون کون سے نیوٹرینٹس یا غذائی اجزاء جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور ان کے باڈی میں کون سی فنکشنز ہیں, انہیں ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں, کون سی خوراک کھائیں گے تو اس میں کون سا نیوٹرینٹ جو ہے وہ شامل ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیلنس ڈائٹ جو ہے یعنی متوازن غذا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ کون سی خوراک ہوتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو متوازن غذا ہے یا جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ ڈفر کرتی ہے, وہ مختلف ہوتی ہے اور یہ ڈپینڈ کرتی ہے آن دا ایج, جینڈر اینڈ ایکٹیویٹی. تو کس طرح سے یہ ہم نے تفصیلاً پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا. آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے پرابلمس ہیں جو ہماری نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان سب کو ہم کلیکٹیولی. اچھا جی, اب جو میل نیوٹریشن ہے وہ کیا چیز ہے, اس کو ہم آپ کی بک سے پڑھ کے ہی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. یہیں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وٹ از میل نیوٹریشن. پرابلمز ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن آر گروپڈ ایز میل نیوٹریشن. نیوٹریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہیں ان سب کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں میل نیوٹریشن. عام طور پہ میل نیوٹریشن جو ہے اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے کہ خوراک کی کمی ہوتی ہے ہماری باڈی میں, اور اس خوراک کی کمی کو جو ہے ہم کئی طریقوں سے ہم پیدا کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم صحیح سے خوراک کو کھاتے نہیں ہیں, کچھ چیزوں کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر اگر ہم خوراک تو بالکل صحیح مقدار میں کھا رہے ہیں لیکن باڈی صحیح سے اس کو ایبزارب نہیں کر رہی ہے. جیسے پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ اگر وائٹامن ڈی نہ ہو تو کیلشیم ایبزارب نہیں ہوتی. تو اس طرح سے اگر ایک نیوٹرینٹ ایبسنٹ ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود آٹومیٹکلی ہماری باڈی کو نہیں ملتا. تو حالانکہ دوسرا جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ باڈی میں ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ بھی اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے. یا پھر ایکسیسو لاس آف نیوٹرینٹس, یعنی کچھ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ہماری خوراک میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. جیسے اگر ہم ساگ بناتے ہیں تو ساگ کے اندر بے شمار نیوٹرینٹس ہیں اور جو زیادہ تر جو ہیں وہ واٹر سولیبل ہیں. اب جب ہم اس کو پکاتے ہیں, بہت زیادہ بھونتے ہیں, تو جب پانی اس سے ایویپوریٹ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم خوراک کو صحیح طرح سے لے بھی رہے ہیں باڈی میں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری خوراک میں ہر چیز شامل ہو, تو تب بھی ہم میل نیوٹریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. کہ خوراک تو ٹھیک ہے لیکن یا تو ہم اس کو صحیح طریقے سے کھا نہیں رہے ہیں, کچھ چیزیں زیادہ کچھ کم, یا صحیح سے ایبزارب نہیں ہو رہی ہے, یا نیوٹرینٹس جو ان کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی کئی قسمیں ہیں. جیسے یہ تو ایک تو انڈر نیوٹریشن ہے جس میں ہم بہت کم چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں یا باڈی کو کم مل رہی ہیں. دوسرے میں بہت زیادہ نیوٹریشن کا جو ہے ملنا, یہ بھی میل نیوٹریشن میں آ جاتا ہے. صرف کم نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ اگر ہم خوراک استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی نیوٹریشن میں آ جاتی ہے, میل نیوٹریشن میں. اور اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہے کہ یا تو ہم کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں یا کسی خاص جو نیوٹرینٹ ہے اس کا اوروں سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ ہم ہر وقت گوشت ہی کھاتے رہیں کیونکہ ہمیں گوشت پسند ہے, یا ہم چاول ہی کھاتے رہیں کیونکہ ہمیں چاول پسند ہے اور چیزوں کے نسبت, تو چاول میں صرف کاربوہائیڈریٹس ہیں اور چکن جو ہے اس کے اندر صرف پروٹینز ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ دونوں چیزیں کھانے سے ہمیں صرف یا تو کاربوہائیڈریٹس مل رہی ہیں اور یا پروٹینز مل رہی ہیں. اور اگر ہم باقی چیزیں جیسے سبزیاں اور پھل بالکل اپنی خوراک میں شامل نہیں کرتے تو ان کے اندر جتنے منرلز ہیں, جتنے وائٹامنس ہیں وہ ہماری باڈی کو نہیں مل رہے. عام طور پہ جو میل نرشڈ لوگ ہوتے ہیں دے ڈو ناٹ ہیو انف کیلریز ان دیئر ڈائٹ. انہیں صحیح سے کھانا ہی نہیں مل پاتا. مطلب ہمارے ملک میں چونکہ غربت بہت زیادہ ہے اس لیے جو زیادہ تر لوگ ہیں انہیں کھانے کے لیے کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اگر انہیں صبح کے ٹائم وہ صحیح سے کھانا کھا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شام کو انہیں کچھ بھی کھانے کو نہ ملے. تو اس طرح کے لوگوں کی جو خوراک ہے وہ کیلری ڈیفیشینٹ ہوتی ہے, یعنی ان کی خوراک میں کیلریز کی کمی ہوتی ہے. یا پھر دے ایٹ اے ڈائٹ دیٹ لیکس پروٹینز, وائٹامنس اور ٹریس منرلز, جس میں نہ پروٹینز ہوتی ہیں, نہ وائٹامنس ہوتی ہیں اور نہ ٹریس منرلز ہوتے ہیں. تو کیونکہ عام طور پہ جو لوگ خوراک جو بہت کم
کھانا افورڈ کر سکتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی خوراک کے اندر عام طور پہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں صرف وہی پریزنٹ ہوتے ہیں. جیسے وہ روٹی تو کھا لیتے ہیں لیکن چونکہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے اور اس طرح کی چیزیں وہ نہیں کھا سکتے تو پروٹینز ان کو نہیں مل رہی ہوتی. اگر وہ سبزیاں پھل نہیں کھاتے تو وائٹامنس نہیں ملتے ان کو، ٹریس منرلز نہیں ملتے. تو اس طرح سے ان کی جو باڈی ہے ان میں ان سب چیزوں کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میل نرشڈ بندہ ہے جس کی خوراک میں نہ تو پوری کیلوریز ہیں جو اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور اس کے علاوہ نہ ہی اس کی باڈی جو ہے اس کو پروٹینز مل رہی ہیں، نہ اس کو وائٹامنز مل رہے ہیں، نہ ٹریس منرلز مل رہے ہیں. تو چونکہ آپ نے پڑھا تھا جو وائٹامنز ہیں وہ انرجی نہیں پرووائڈ کرتے، لیکن باڈی کے بہت سے جو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں، جو امپورٹنٹ کیمیکل ریئیکشنز ہیں ان کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی باڈی کے اندر، باڈی کو نہیں ملتی ہیں، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو امیون سسٹم ہے، یعنی ہمارا جو مدافعتی نظام ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھنے میں ایسا جو شخص ہے وہ بہت کمزور لگتا ہے، اور اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے یعنی اس کی جو ذہنی صحت ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو برین ہے وہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے اگر آیوڈین کی کمی ہو جائے کسی انسان میں، تو پھر اگر وہ چھوٹا ہے اور اس میں شروع سے ہی آیوڈین کی کمی ہے تو اس کا جو برین ہے وہ صحیح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوگا، اور اس طرح سے وہ ذہنی طور پہ وہ تھوڑا سا اوروں سے پیچھے ہوگا. تو پھر اسی کا دوسرا اثر کیا ہوگا کہ ایسا شخص جو ہے وہ اس کی تھنکنگ سلو ہوگی، بہت آہستہ آہستہ سوچے گا، جس میں خاص طور پہ جب آیوڈین کی کمی ہوگی. سٹنٹڈ گروتھ یعنی گروتھ چھوٹی رہ جاتی ہے. اگر خوراک میں پروٹینز نہیں ہے، کیلشیم نہیں ہے تو مسلز نہیں بنیں گے، بونز نہیں بنے گی. اور پھر دوسری بات اگر آیوڈین کی کمی ہے تو تب بھی گروتھ جو ہے وہ سلو ہو جائے گی. اور اینڈ افیکٹس فیٹل ڈیولپمنٹ، جو فیٹس ہے یا جو ایمبریو ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے بالکل سٹارٹ میں مدر کی باڈی کے اندر جب فیٹس ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی اگر صحیح سے نیوٹرینٹس نہیں ملتے ہیں، اگر مدر میں ہی باڈی میں ان سب چیزوں کی کمی ہے تو ظاہر ہے جو فیٹس ہے یا جو ایمبریو ہے اس میں نیچرلی کم ہو جائیں گی یہ سب چیزیں، تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی. یہاں پہ دیکھیں اب گروتھ کا ورڈ نہیں یوز ہوا، ڈیولپمنٹ کا یوز ہوا ہے، کیونکہ اس کے جو باڈی کے جتنے پارٹس ہیں وہ نئے بن رہے ہیں، پہلے سے اس میں کچھ بھی پریزنٹ نہیں ہے. اس کے جتنے بھی باڈی کے پارٹس ہیں وہ ایک نئے سرے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، پہلے سے نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ ڈیولپمنٹ یوز ہوا ہے انسٹیڈ آف گروتھ. اب میل نیوٹریشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ڈپینڈنگ آن دا نیوٹرینٹ وچ از ایبسینٹ فرام دا ڈائٹ. تو سب سے پہلے ہے پروٹین انرجی میل نیوٹریشن، جسے ہم PEM کہتے ہیں عام زبان میں. اگر آپ کو MCQs میں PEM یا شارٹ کوسچنس میں MPEM دے دوں میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹ از پروٹین انرجی میل نیوٹریشن. پھر ہے منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز، جس میں جو منرلز ہیں ان کی کمی ہوتی ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے MDD. اینڈ اوور انٹیک آف نیوٹرینٹ، جس میں ہم ضرورت سے زیادہ نیوٹرینٹس لیتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں OIN. اچھا جی، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اوپر جو باکس دیا ہے بلو، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز چلڈرنس فنڈ UNICEF, malnutrition contributes to the death of more than 6 million children under age 5 each year. میل نیوٹریشن کی وجہ سے 6 ملین بچے جو ہیں وہ ہر سال مر جاتے ہیں which are under age 5 سال سے چھوٹی عمر کے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میل نیوٹریشن جو ہے وہ کتنا بڑا پرابلم ہے آج کل. اور آج کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو میل نیوٹریشن کا پرابلم ہے یا جو خوراک کی کمی کا پرابلم ہے یہ اب سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. بہرحال ہمیں اس کی کانسیکوینسز کو دیکھنا چاہیے، اس کے نتائج کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ اس طرف نہ جائیں. بہرحال جو سب سے فرسٹ ٹائپ ہے میل نیوٹریشن کی، دیٹ از پروٹین انرجی میل نیوٹریشن، جس میں پروٹینز جو ہیں وہ ہماری خوراک میں کم ہوتی ہیں. اب اس میں 2 طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اس سے. اور پروٹینز جو ہیں اس کے سورسز آپ کو پتہ ہوں گے کہ جتنی بھی دالیں ہیں اور جتنا بھی گوشت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب سے ہمیں پروٹینز ملتی ہیں. یا پھر انڈے کے اندر پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کسی کی خوراک میں یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پروٹینز کی بہت زیادہ کمی ہوگی. پہلی جو ڈیزیز ہے دیٹ از کوائشیورکر، یہ بھی اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ان دونوں میں تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے، معمولی سا ڈفرینس ہے، اور آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے. کوائشیورکر کیا ہے؟ اٹ از ڈیو ٹو پروٹین ڈیفیشنسی ایٹ دا ایج آف اباؤٹ 12 months.
12 مہینے کا بچہ جو ہے تقریباً اس میں جو ہے وہ پروٹین کی اگر کمی ہو جائے تو یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے. اور کس وقت ہوتی ہے؟ وین بریسٹ فیڈنگ از ڈسکنٹینیوڈ، جب ماں کا دودھ جو ہے وہ چھڑوا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، گروئنگ ایئرس میں. چلڈرن میں گرو ٹو نارمل ہائٹ. اب اس کا نقصان کیا ہے کہ ہائٹ جو ہے وہ تو نارمل ہوگی بٹ آر ایب نارملی تھن، کیونکہ ان کے مسلز ڈیولپ نہیں ہوئے پروٹینز کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. ہائٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ کیلشیم کی کمی نہیں ہے ان میں، تو بونز جو ہیں وہ صحیح سے ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن تھن کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے مسلز بنے ہی نہیں پروٹین کی کمی کی وجہ سے. نیکسٹ جو ڈیزیز ہے ڈیو ٹو پروٹین انرجی میل نیوٹریشن، دیٹ از میرسمس. یوزلی ڈیولپس بٹوین دا ایجز آف 6 months اینڈ 1 year. اس میں بھی جو ہے وہ باڈی فیٹ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ پروٹینز بھی نہیں مل رہی ہیں، اور انرجی جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے جتنی بھی فیٹس ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں گی باڈی کو انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے. مسلس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے پروٹینز کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور ایسا جو بندہ ہے وہ بالکل اسکیلیٹل اپیئرنس ہوتی ہے، مطلب وہ دیکھنے میں بالکل ڈھانچے کی طرح سے لگتا ہے. چلڈرن ود میرسمس شو پور گروتھ. ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اینڈ لک اسمال فار دیئر ایج. اپنی عمر سے وہ کم لگتے ہیں کیونکہ ان کی گروتھ صحیح نہیں ہو رہی ہے. بونز جو ہیں وہ کسی حد تک تو ڈیولپ ہوں گی لیکن بہت اچھے طریقے سے نہیں ہوں گی کیونکہ بونز جو ان کے اندر بھی پروٹینز پائی جاتی ہیں. نیکسٹ ڈیزیز ڈیو ٹو آف میل نیوٹریشن از منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز. کہ اس میں جو باڈی ہے اس میں منرلز کی کمی ہوتی ہے. یہ ایسے شخص کی خوراک میں منرلز کی کمی ہوگی. اس کے ریزنز اب کیا کیا ہیں اور اس کی جو بیماریاں ہیں جو اس کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 جو ہے وہ گوئٹر ہے، جسے عام زبان میں گلڑ کہتے ہیں، جس میں جو گردن ہے یہ آگے سے سویل کر جاتی ہے، پھول جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسے انسان کی خوراک میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے. اور آیوڈین جو ہے یہ ضروری ہے ہماری باڈی میں ایک ہارمون بنانے کے لیے. اور وہ جو ہارمون ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری باڈی کی جو گروتھ ہے، جو فنکشننگ ہے اور جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے، اس سب چیزوں کو یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس گلینڈ کو ہم کہتے ہیں تھائرائڈ گلینڈ. تو تھائرائڈ گلینڈ جو ہے اگر اس کو صحیح سے آیوڈین نہیں ملتی ہے تو اب اس نے ہارمون تو اپنا بنانا ہے. اگر آیوڈین اسے نہیں ملتی تو وہ اپنے سائز کو انکریز کر لیتا ہے کہ شاید اس طریقے سے اس کو جو آیوڈین ہے وہ مناسب مقدار میں ملنی شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور دیکھنے میں جو بڑی سی ایک چیز جو ہے ہماری گردن میں بن جاتی ہے اسے کہتے ہیں گوائٹر. اچھا جی، تو سویلنگ ہو جاتی ہے نیک کے اندر اینڈ دس کنڈیشن از کالڈ گوائٹر. نیکسٹ جو ڈیزیز ہے جو منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے دیٹ از انیمیا. اور انیمیا جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے کہ جس وقت ہماری خوراک میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس چیز کو ہم انیمیا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انیمیا جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر نارمل کوئی انسان ہے تو اس میں جو اس کے ریڈ بلڈ سیلز ہیں اس کے بننے کے لیے آئرن چاہیے ہوتی ہے. اگر کسی انسان میں آئرن جو ہے وہ مناسب مقدار میں موجود ہیں تو اس کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ بھی ٹھیک مقدار میں اس میں پریزنٹ ہوں گے. تو ایسا شخص جو ہے وہ دیکھنے میں بالکل ہیلدی لگتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور بالکل وہ نارمل لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی انسان میں آئرن کی کمی ہوگی تو اس کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو ان کے اندر ایک پگمنٹ ہوتا ہے ہیموگلوبن، اس کی اس میں کمی ہو جائے گی کیونکہ اس میں درمیان میں جو ہے ہیموگلوبن کے سینٹر میں ایک آئرن مولیکیول ہوتا ہے، آئرن کا ایٹم ہوتا ہے. اگر آئرن ایبسنٹ ہے تو اس ایٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیموگلوبن صحیح سے نہیں بنے گی، اور اگر ہیموگلوبن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ صحیح سے فنکشن نہیں کر سکیں گے. تو ایک تو ایسے انسان جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں ویک لگ رہا ہوتا ہے، ایک تو نقصان یہ ہے. لیکن اس سے بھی بڑا نقصان کیا ہے کہ جو ہیموگلوبن ہے اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ آکسیجن کے ساتھ کمبائن کر کے اور اس آکسیجن کو کیری کرتی ہے ہمارے باڈی کے ہر سیل تک، اس کو وہ باڈی کے ہر سیل تک پہنچا کے آتی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہیموگلوبن ہی پریزنٹ نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں ان کو آکسیجن صحیح مقدار میں نہیں مل رہی. اور اگر آکسیجن نہیں مل رہی تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ جو فوڈ ہے اس کی آکسیڈیشن نہیں ہو رہی ہے. اور فوڈ کی آکسیڈیشن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے. تو ایسا جو بندہ ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اس کو ویکنس فیل ہو رہی ہوتی ہے. وہ اسے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اسے اس کی امی کہتی ہیں کہ اٹھ کے پڑھو، تو وہ کہتا ہے نہیں میرا دل ہی نہیں چاہ رہا، مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا. نہ ہی وہ بچہ کھیلتا ہے کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہوتی اٹھنے کی اور نہ ہی کھیلنے کی. تو یہ ہیں سمٹمز انیمیا کے. اور انیمیا کیا چیز ہے؟ اس کو ہم عام زبان میں لیک آف بلڈ کہتے ہیں. بلڈ کون سا؟ اصل میں وہ ہیموگلوبن مالیکیول ہے. تو یہ کس کی کمی کی وجہ سے ہے؟ آئرن کی کمی کی وجہ سے. تو آپ نے جو پیچھے پڑھا تھا کہ آئرن کے سورسز کون کون سے ہیں، تو آپ دیکھیں گے زیادہ تر جو ہیں وہ پھل اور سبزیاں اس میں آ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو یہ چیزیں اپنی خوراک میں لازماً شامل کرنی چاہیے. ریڈ میٹ جو ہے وہ بھی اس کا اچھا سورس ہے. اس کے علاوہ جو زیادہ تر جو فروٹس ہیں ان کے اندر یہ پریزنٹ ہوتی ہے آئرن. اچھا جی، اس سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب ہم خوراک جو ہے وہ کسی اس کا کوئی ایک گروپ جو ہے وہ اپنی خوراک میں کم شامل کرتے ہیں تو پھر ہمیں میل نیوٹریشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. لیکن کئی دفعہ اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیوٹرینٹس کو ضرورت سے زیادہ اپنی خوراک میں لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ بھی میل نیوٹریشن کی ایک ٹائپ ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک نقصان دہ ایک کنڈیشن ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس. اس میں ہم جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ہم نارمل گروتھ کے لیے جتنے چاہیے، گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو میٹابولزم ہے، ان سب کے لیے جتنے ہمیں نیوٹرینٹس چاہیے ہم اس سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. اور عام طور پہ ہم اتنا کام نہیں کر رہے ہوتے، ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو نیوٹرینٹس کو ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے اور بہت زیادہ مقدار میں لے رہے ہوتے ہیں. اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے جو بڑا نقصان جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پہ اگر وہ کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس جو ہیں نا ان کو زیادہ لیتا ہے. مطلب وہ چربی والی خوراک اور گھی اور اس طرح کی چیزیں زیادہ کھاتا ہے، مکھن، گھی، ایسی چیزیں. اور ساتھ ساتھ وہ چاول اور روٹی کا استعمال زیادہ کرتا ہے، یا بیکری کے جتنے پروڈکٹس ہیں وہ بہت زیادہ کھاتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ انسان موٹا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی کنورٹ ہوتے ہیں ٹو فیٹس. تو فیٹس جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی ہماری باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس میں، اور یہ چیز کہلاتی ہے اوبیسٹی یعنی موٹاپا. اب جب موٹاپا ہو جاتا ہے کسی انسان کو تو اس کے بعد جو بیماریاں ہوتی ہیں یا اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایسے شخص کو ڈائبٹیز یا شوگر ہونے کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بیماری کیا ہے؟ کارڈیو ویسکولر پرابلمس، یعنی ڈیزیزز ریلیٹڈ ٹو ہارٹ اینڈ بلڈ ویسلس. تو موٹاپا جو ہے وہ بذات خود بھی ایک بیماری ہے، اور بے شمار بیماریاں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ اگر ہم وائٹامن اے بہت زیادہ لے رہے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپنا بہت زیادہ فائدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان بھی ہے. اگر ہم صحیح مقدار میں لیں گے تبھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک خاص مقدار کے اندر لینا چاہیے، اور اگر اس سے ہم زیادہ لیں گے تو وہ بجائے فائدے کے نقصان دیں گی. اس سے اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ کیپسول کھانا شروع کر دیتے ہیں وائٹامن اے کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ڈاکٹر سے پوچھے، تو پھر کیا ہوگا کہ وائٹامن اے کی مقدار جو ہے وہ ہماری باڈی میں ضرورت سے زیادہ ہو جائے گی، اور اس سے پھر ہمیں ایک تو بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو جائے گا، دوسرا لیور جو ہے اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح سے اگر ہم وائٹامن ڈی بہت زیادہ لیں گے تو چونکہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ کیلشیم کی ایبزارپشن میں ہیلپ کرتی ہے، تو کیلشیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی ہمارے مختلف ٹیشوز میں. اور اس کے علاوہ اس کی پتھری کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے، گردوں کی پتھری کا، اور جو پتے میں پتھری ہو جاتی ہے اس کی بھی ایک کاز کیا ہوتی ہے کہ ہم وائٹامن ڈی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم مچھلی کے تیل کے جو کیپسول ہوتے ہیں جس میں وائٹامن اے اور ڈی دونوں ہوتے ہیں، ہم بغیر کسی وجہ کے اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے وائٹامن اے بھی زیادہ ہو جائے گی اور ڈی بھی زیادہ ہو جائے گی، اور پھر اس سے بے شمار پرابلمس ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میل نیوٹریشن کے نتائج کون کون سے ہیں. ہارٹ ڈیزیزز ہیں، ایک تو اسٹارویشن ہے، یعنی قحط، بالکل کسی چیز کا نہ ملنا. اگر بہت کم نیوٹرینٹس ملیں تو اس کو ہم اسٹارویشن کہتے ہیں. اور اگر ہم بہت زیادہ لیں، اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہارٹ کی بیماریاں ہوں گی،
کانسٹیپیشن ہو جائے گی. اگر ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں پروٹینز وغیرہ، گوشت کھاتے ہیں لیکن سبزیاں نہیں کھاتے تو کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اور اگر ہم سب چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو پھر ہمیں موٹاپا بھی ہو سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون ان سب چیزوں کو. اسٹارویشن کیا چیز ہے؟ سیویئر ریڈکشن ان نیوٹرینٹس اینڈ انرجی انٹیک اینڈ از دا موسٹ ہارریبل افیکٹ آف میل نیوٹریشن. کچھ دنیا کے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ خوراک بہت کم ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے فاقے کرتے ہیں، تو یہ چیز کہلاتی ہے اسٹارویشن. اگر بہت عرصے تک اسٹارویشن کوئی انسان جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ہمارے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کے بعد ہے ہارٹ ڈیزیز. ہارٹ ڈیزیز کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس کرتے ہیں. ہم بیلنس ڈائٹ نہیں کھاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی مقدار میں کاربوہائیڈریٹس لیں، تھوڑی سی مقدار میں فیٹس شامل ہوں ہماری خوراک میں، اور باقی زیادہ تر جو حصہ ہے ہماری خوراک کا اس میں پھل اور سبزیاں ہوں. تو ہم چونکہ اس طرح نہیں کرتے، ہم کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کو زیادہ کر دیتے ہیں، باقی چیزیں کم لیتے ہیں، تو ہمیں موٹاپا ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہارٹ پرابلمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر نیکسٹ جو ہے دیٹ از کانسٹیپیشن. کانسٹیپیشن کیا ہے کہ پیپل کین ناٹ شیڈیول دیئر میلس، صحیح سے کھانا نہیں کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہے جسے کانسٹیپیشن کہتے ہیں، جس میں جو باڈی کے اندر ویسٹ بنتے ہیں آفٹر ڈائجیشن تو وہ جو ہے وہ باڈی سے صحیح سے نہیں نکلتے باہر، اور یہ چیز کہلاتی ہے کانسٹیپیشن. اور اس کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی خوراک میں پھل اور سبزیوں کا بہت کم استعمال کرتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں. پھر ہے موٹاپا. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی انسان اوور ویٹ ہو جائے میل نیوٹریشن کی وجہ سے، یعنی اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس کی وجہ سے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کہلائے گا اوبیس، اور یہ کنڈیشن کہلاتی ہے اوبیسٹی. اور اوبیسٹی کیا ہے؟ اٹ از نون ایز دا مدر ڈیزیز. یہ سب بیماریوں کی ماں کہلاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، ہائپر ٹینشن ہوتی ہے یعنی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے یعنی شوگر. اچھا جی، باکس کے اندر کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز مور دین 25,000 پیپل ڈائی آف اسٹارویشن ایوری ڈے. تقریباً روز جو ہیں وہ 25,000 لوگ قحط کی وجہ سے یا کھانا کم ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. آن ایوریج ایوری 5 seconds اے چائلڈ ڈائز فرام دا اسٹارویشن. ہر 5 سیکنڈ کے بعد ایک بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت خطرناک صورت حال ہے. جی، اس باکس میں کیا دیا گیا ہے کہ دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO ایسٹیمیٹس دیٹ، انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ڈیزیزز ڈیو ٹو میل نیوٹریشن ول بیکم دا پرنسپل گلوبل کازز آف مورٹیلٹی. کہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑی ریزن ہوگی لوگوں کی ڈیتھ کی یا مرنے کی وہ میل نیوٹریشن ہوگی، یعنی خوراک کا کم ملنا یا پھر خوراک کا ضرورت سے زیادہ استعمال. لیکن جو زیادہ چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ آئندہ دنوں میں خوراک جو ہے اس کی کمی ہو جائے گی. تو خوراک کی کمی جس میں بالکل انسانوں کو خوراک ملنا بند ہو جائے کسی بھی علاقے میں کسی بھی وجہ سے، تو اس چیز کو ہم فیمن کہتے ہیں یا قحط کہتے ہیں اس کو. یہ جو ہے یہ اٹ از دا میجر کاز آف میل نیوٹریشن. فیمن مینس دا لیک آف انف فوڈ ٹو فیڈ آل دا پیپل لیونگ ان این ایریا. کہ اگر کسی بھی علاقے میں خوراک کی کمی ہو جائے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں صحیح مقدار میں خوراک نہ مل سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں قحط. تو جو قحط تھے ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. ایتھوپین فیمن 1983 to 85 اکثر اس پہ کوسچن آ جاتا ہے، اینڈ دا نارتھ کورین فیمن 1990s. اور اس کی جو کاز ہے وہ کیا ہے کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف فوڈ، ڈراؤٹ، فلڈنگ اور انکریزنگ پاپولیشن. سب سے پہلے ہم سب سے فرسٹ اس کی کاز دیکھتے ہیں، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف فوڈ. اب یہ جو ہے آج کل کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے خاص طور پہ ہمارے ملک میں، کہ ہمارے ملک میں کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پہ گندم اور چاول اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اگتی ہیں، اور لیکن کچھ ہماری ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کی وجہ سے یا پولیٹیکل پرابلمس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہاں سے خوراک جو ہے وہ ملک کے باقی حصوں کو نہیں پہنچائی جاتی.
جیسے پنجاب کے مختلف علاقوں میں گندم کافی مقدار میں پیدا ہوتی ہے، جنوبی پنجاب میں خاص طور پر، لیکن جو تھر کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بے شمار لوگ جو ہے وہ ہر سال، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کی وجہ ہم خوراک کی کمی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خوراک جو ہے وہ ایک صوبے میں تو پیدا ہو رہی ہے لیکن وہاں تک پہنچائی نہیں جا رہی صحیح سے، ایڈمنسٹریٹو پرابلمس ہیں اب یہاں پہ، اور اس وجہ سے یہ جو ہے اس کی بے شمار اس کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کے بے شمار ملک ایسے ہیں جو بہت زیادہ خوراک پیدا کرتے ہیں، جیسے امریکہ، UK، کینیڈا وغیرہ۔ وہاں پہ اگر آلو کو دیکھا جائے تو آلو جو ہے وہ اتنی زیادہ مقدار میں امریکہ میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، ہر سال ضائع کیا جاتا ہے، ان کے وہ کام کا ہی نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو لیکن کچھ ایسے ملک ہیں جیسے ایتھوپیا، صومالیہ وغیرہ، ان میں اتنی خوراک نہیں ہے کہ وہ صحیح سے اپنے لوگوں کو کھانا دے سکیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ گلوبل لیول پہ بھی ہے، مطلب دنیا میں بھی ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک جو ہیں وہاں پہ خوراک بہت زیادہ ہے کہ اتنی زیادہ کہ وہ اس کو پھینک دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو 2 وقت تک کھانا دے سکیں صحیح طرح سے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ملک ہیں امریکہ، UK، کینیڈا وغیرہ، اگر ان کی خوراک جو ہے وہ سرپلس ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ ان غریب ملکوں کو بھجوا دیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی پولیٹیکل ریزنس بھی آ جاتی ہیں اور ایڈمنسٹریٹو پرابلمس بھی ہیں۔ اچھا جی، فیمنس میں آلسو بھی ڈیو ٹو دا پرابلمس کریٹڈ بائی ہیومنس، انسان جو ہے ان کی وجہ سے بھی قحط کا خطرہ ہو سکتا ہے، جیسے جنگیں جب ہوتی ہیں تو اس میں بھی قحط ہو جاتا ہے، خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، اور خوراک کو گرو کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار نہیں کر سکتے لوگ، اگائی نہیں جا سکتی، خوراک ضائع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے خوراک کی کمی ہو جاتی ہے۔ اینڈ رانگ اکنامک پالیسیز، جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ بھی ٹھیک سے نہیں بنتی ہیں، تو وہ چیزیں کئی دفعہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں، تو عام جو بندہ ہے اس کے لیے پوری مقدار میں خوراک کو لینا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، تو اس کی بے شمار پرابلمس ہو سکتی ہیں فیمن کازز۔ اٹ میں آلسو بی ڈیو ٹو، یہ تو ہم نے پیچھے دیکھ لیا۔ دا ورلڈ فوڈ پروگرام WFP از دا فوڈ ایڈ برانچ آف دا یونائٹیڈ نیشنز۔ WFP جو ہے ورلڈ فوڈ پروگرام، یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ از دا ورلڈز largest agency providing food to more than 90 million people in 80 countries۔ 80 کنٹریز میں یہ 90 ملین لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ڈراؤٹ یعنی خشکی۔ کافی ایسا جب کسی بھی جگہ پہ بارش نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈراؤٹ ہے۔ A drought is a period of time when there is not enough water to support agricultural and human needs۔ کسی جگہ پہ اگر اتنی مقدار میں پانی نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ ایگریکلچر کو سپورٹ کر سکے، یعنی وہاں پہ فصلوں کو پانی دیا جا سکے ایزیلی، اور جو انسانوں کی ضروریات ہیں ان کو بھی وہ پورا کر سکے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈراؤٹ ہے۔ ڈراؤٹ از ایکچولی ڈیو ٹو اے لانگ پیریڈ آف بلو نارمل رین فال۔ اب اس کی ریزن کیا ہے کہ کچھ عرصہ اگر کسی بھی جگہ پر بارش جو ہے وہ صحیح مقدار میں نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بھی قحط سالی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈراؤٹس ڈکریز اور ایون اسٹاپ دا کراپ ییلڈس۔ ڈراؤٹس کی وجہ سے یا تو فصلیں جو ہیں وہ کم مقدار میں ہوتی ہیں یا بالکل اگنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر بالکل پانی ہو ہی نہیں کسی جگہ پہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ صرف انسان جو ہے وہ پانی پی سکتے ہیں، فصلوں کو پانی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، تو اس طرح سے وہاں پہ آہستہ آہستہ خشک سالی ہو جاتی ہے اور خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، جس کو ہم قحط کہتے ہیں۔ اور اس کا جو ڈراؤٹ کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے دیٹ از فیمن۔ In the comparative chart of daily diet and balanced diet requirements, mention the visible symptoms caused by the nutrient deficiencies۔ آپ خود اپنے آس پاس لوگوں کو آبزرو کریں اور دیکھیں کہ خوراک میں کن کن چیزوں کی کمی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو سمٹمس کیا نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انیمیا جو ہے اگر کسی شخص کو یعنی وہ انیمک ہو تو ایسا جو شخص ہے اس کی جو سکن ہوتی ہے بالکل یلوش ہوتی ہے، اس میں ہیموگلوبن کی کمی کی وجہ سے۔